نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسافر کے لیے نماز قصر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کفار تمہیں ایذا پہنچائیں گے۔ سامعین و ناظرین، سورۃ النساء کی تلاوت کردہ اس آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نماز قصر کرنے کا حکم دیا ہے۔ قصر کا لغوی معنی ہے کم کرنا، جبکہ شرعی معنی ہے مسافر کا 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 پڑھنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، بعض نمازیں قصر سے پڑھو اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کفار تمہیں ایذا پہنچائیں گے، جبکہ ابھی تو لوگ امن سے ہیں۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ حالت امن میں نماز قصر نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ اے یعلا بن امیہ، جس طرح تجھے تعجب ہوا ہے اس بات کی مجھے بھی حیرانگی ہوئی تھی، تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، قصر نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے جو اس نے تم پر کیا ہے، سو اس کا صدقہ قبول کرو۔ سامعین ناظرین، حالت سفر میں نماز قصر کرنا واجب ہے، خواہ مرد ہو مسافر یا عورت، اور سفر خواہ پر خطر ہو یا پر امن ہو، باہر 2 قسم کے سفر میں باہر 2 قسم کے لوگوں مرد و عورت کے لیے نماز قصر کرنا واجب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول بھی یہی تھا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1570 ہے، راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر، نماز حضر و سفر میں 2 رکعت فرض کی گئی۔ فاکرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر، پھر سفر کی نماز کو تو ایز اٹ از برقرار رکھا گیا، جبکہ حضر یعنی قیام کی نماز میں زیادتی کر دی گئی، ظہر عصر عشاء یعنی 2 سے 4 رکعتیں ہو گئیں، جبکہ حالت سفر میں یہ نمازیں ایز اٹ از اپنی حالت پر باقی رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ سفر میں نماز کو قصر پڑھتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن ابی اسحاق راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا یہ فرماتے ہوئے کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے تھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے، فکان یصلی رکعتین رکعتین، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر مسلسل 2 رکعتیں پڑھتے رہے، یعنی کہ نماز قصر فرماتے رہے۔ حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ ہم مکہ کے سفر سے واپس مدینہ لوٹ آئے۔ حضرت یحییٰ بن ابی اسحاق فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا اقمتم بمکہ شیئا، کیا تم مکہ میں کچھ عرصہ ٹھہرے بھی تھے؟ تو فرماتے ہیں قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقمنا بہا عشرا، ہم مکہ میں 10 دن ٹھہرے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں میں نماز قصر پڑھتے رہے۔ بخاری کی دوسری روایت ہے، اس میں 19 دن ٹھہرنے کا ذکر ہے، جبکہ سنن ابی داؤد کی 2 روایتیں ہیں جن میں بالترتیب 15 دن اور 17 دن مکہ میں قیام کرنے کا ذکر ہے۔ تو باختلاف روایات 10 دن، 15 دن، 17 دن یا 19 دن حضور مکہ میں قیام فرما رہے۔ یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضور فتح مکہ کے موقع پر جتنا بھی عرصہ مکہ میں ٹھہرے رہے، راوی کہتے ہیں حضور قصر نماز پڑھتے رہے، یعنی 2 فرض پڑھتے رہے۔ تو احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنے شہر، گاؤں یا وہ جگہ جہاں وہ شرعاً مقیم ہے وہاں سے وہ اس بستی سے باہر نکل جائے،
اتنے دور جانے کے ارادے سے کہ جو شرعی مسافت بنتی ہو، یعنی 57.5 میل یا 92 کلومیٹر، اور وہاں اس کے ٹھہرنے کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہو، تو وہ بندہ شرعاً مسافر ہے، وہ نماز قصر پڑے گا۔ لیکن اگر مسافت اس سے کم ہے، یا پھر مسافت تو اتنی یا اس سے زیادہ ہے لیکن وہاں ٹھہرنے کا ارادہ 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہے، تو ہر دو صورت میں وہ بندہ وہاں مقیم ہوگا، پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 15 دن، 17 دن یا 19 دن بھی ٹھہرے تو قصر ہی فرمائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے لیکن اس نے وہاں ٹھہرنے کا کوئی تعین نہیں کیا کتنا عرصہ وہاں وہ سٹے کرے گا، تو اس صورت میں خواہ 15 دن سے زیادہ اس کا وہاں سٹے ہو جائے، ایکسٹینڈ ہو جائے سٹے، تو اس صورت میں بھی وہ مسلسل مسافر ہی کنسیڈر ہوگا اور وہاں وہ قصر نماز ہی پڑھتا رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کوئی مخصوص عرصہ رہنے کی نیت نہیں فرمائی تھی، اس لیے جتنا بھی وہ ایکسٹینڈ ہوتا گیا، 10 دن یا 15 یا دوسری روایت کے مطابق 17-19 دن، تو حضور نے وہاں قصر ہی نماز پڑھی ہے۔ حالت سفر میں نماز قصر پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے قصدن قصر نماز نہیں پڑھی، سفر میں 4 پوری پڑھ دی ہیں، تو اس کی نماز ہو جائے گی بشرطے کہ اس نے 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیا ہو۔ لیکن اگر 2 رکعت کے بعد اس نے قاعدہ کیا ہی نہیں تو اس کی یہ 4 رکعت نفل ہو جائیں گی اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن یاد رہے کہ قصدن قصر نہ پڑھنا، پوری نماز پڑھنا، یہ واجب کو ترک کرنا ہے، تو اس لیے یہ بندہ گناہگار بھی ہے اور مستحق نار بھی ہے۔ تو حالت سفر میں نماز قصر ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی نے پوری پڑھ دی تو گناہگار ہے، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی بشرطے کہ اس نے 2 رکعت کے بعد قاعدہ کیا ہو۔ پہلی 2 اس کی فرض ہو جائیں گی اور اگلی 2 نفل۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اگر حالت سفر میں کسی مقیم امام کے پیچھے مسافر کو نماز پڑھنی پڑ گئی ہے تو وہ وہاں اس کی اقتداء میں پوری نماز ہی پڑھے گا۔ لیکن اگر مسافر اپنی اکیلے پڑھ رہا ہے یا کسی مسافر کی اقتداء میں پڑھ رہا ہے یا خود جماعت کروا رہا ہے، تو ان تینوں صورتوں میں وہ قصر نماز ہی پڑھے گا۔ ایک خاص مسئلہ، عورت جب شادی کر کے سسرال چلی جاتی ہے تو وہ اپنے ضروریات زندگی اور سامان کے ساتھ ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ ماں باپ کا گھر جو میکہ ہوتا ہے وہ اس کا وطن اصلی نہیں رہتا، اس کا سسرال وطن اصلی بن جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ عورت سسرال سے اپنے میکے آئے گی اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کے ارادے سے آئے اور بیچ میں مسافت بھی شرعی ہو، یعنی ماں باپ کا جو گھر اس کا میکہ ہے وہ سسرال سے 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دوری پر ہو، اور عورت 15 دن سے کم ٹھہرنے کے ارادے سے آئے، تو وہ اپنے میکے میں مسافر شمار ہوگی اور وہ وہاں قصر نماز ہی پڑھے گی۔ لیکن اگر میکہ جو ہے وہ سسرال سے 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر سے کم دوری پہ ہے، یا ہے تو اتنا لیکن وہاں 15 دن ٹھہرنے کے ارادے سے عورت آئی ہے، تو پھر وہ وہاں مقیم ہو جائے گی، وہ پوری نماز ہی پڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ دین مبین کی سمجھ